حضرت میں فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک مزاج تھا، جب بھی یمن کے لوگ آتے تھے ایک سوال کیا کرتے، کیا تمہیں اویس بن عامر ہے؟ یہاں تک کہ حضرت اویس سے ملاقات ہو گئی۔ اب حضرت میں فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں تو اویس بن عامر ہے؟ اس نے کہا جی نام۔ تو جو مراد گھرانہ ہے یمنیوں کا قرن کا ہے؟ کہا جی۔ تجھے برس کی بیماری تھی، پھر ٹھیک ہوئی، ٹھیک ہونے کے بعد اس کا ایک نشان جو ایک درہم جتنا ہے وہ باقی رہ گیا۔ اس نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ یہ ساری باتیں پوچھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سرکار فرمایا تمہارے پاس اویس بن عامر آئے گا، قرن کا رہنے والا ہوگا، اس کے جسم پر ایک برس کا داغ باقی رہ گیا ہوگا، اس کا سائز ایک درہم جتنا ہوگا۔ اویس ان لوگوں میں سے اگر کوئی کسی بات کی قسم اللہ کے لیے اٹھا لے تو پھر رب اس کی پوری کرتا ہے۔ اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروائیو۔ فاستغفر لی، مہربانی فرمائے میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ انہوں نے پھر دعائے مغفرت کی۔ حضرت فاروق فرمائے اب کدھر کا ارادہ، آپ کہاں جاؤ گے؟ میں کوفہ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں وہاں کے گورنر کو لیٹر نہ لکھ دوں، اس کے لک آفٹر کرنا۔ کیسا خوبصورت جواب ہے حضرت اویس بن عامر کا۔ یہ خاک نشین لوگوں کے ساتھ بیٹھنا میں زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہ سال گزرا، پھر حضرت میں فاروق حج کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک بندہ کوفے سے آیا ہوا ہے۔ حضرت میں فاروق نے پھر حضرت اویس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا خاک نشینی کی زندگی گزار ہے۔ اور فرمایا پھر وہی حدیث آپ نے فرمائی کہ اگر تم سے ملے نا اور وہ اللہ کی قسم اٹھائے تو اللہ اس کی ہر بات پوری کرے، اور تم اگر اس سے ملو تو تم اس سے اپنی مغفرت کی دعا ضرور کرانا۔ جب یہ بندہ واپس آیا نا کوفہ تو آ کے کہتا ہے حضرت اویس کو جناب میرے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائیں۔ حضرت اویس کہنے لگے حج کر کے آیا بھائی، تو میرے لیے مغفرت کی دعا کر۔ اس کے بعد انہوں نے کہا عمر فاروق سے تو نہیں کہیں ملے تیری ملاقات میں؟ انہوں نے کہا جی ان سے ملا ہوں۔ پھر آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس وقت لوگوں کو پتہ چلا اتنا بڑا بندہ، جب لوگ ان کو بڑا سمجھنے لگے نا، آپ نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی، چل پڑے پھر۔